سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم الہمنا رشدا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ یوسف، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 80۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ بس جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان اب مختلف نازک مراحل سے چل کر اب اختتامی مراحل کی طرف پہنچتی نظر آ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آ رہے ہیں، غلہ لے کر جا رہے ہیں، پھر دوسری دفعہ واپس غلہ لینے کے لیے پلٹتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کوشش کے باوجود، خواہش کے باوجود، فکر کے باوجود کیا ہے، چور بن کر پکڑ لیے جاتے ہیں۔ اب وہ مکالمہ جاری ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جگہ کسی اور کو رکھ لیں، ہمارا بھائی، ہمارے والد جو ہیں وہ بہت ہی کمزور ہیں، اور اگر ہم اپنے چھوٹے بھائی کو پھر چھوڑ کے چلے گئے تو ہمارے باپ جو ہیں وہ اس غم کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جو عادل حکمران ہیں، ایک عدل کا زبردست نمونہ قائم کرتے نظر آتے ہیں کہ جو شخص چوری کے الزام میں پکڑا گیا اسی کو ہم رکھ سکتے ہیں، اس کی عوض کسی اور کو رکھیں گے تو یہ ناانصافی، ظلم اور زیادتی ہوگی۔ تو وہی داستان جاری ہے کہ جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا، تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ گویا اب برادران یوسف کے رویے میں ایک تغیر، ایک تبدیلی کا رنگ نظر آ رہا ہے۔ اب عہد و پیمان بھی یاد آنے لگے ہیں، وعدے قول و قرار کی اہمیت بھی کچھ نبھاتے ہوئے اور اس کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے، اور وعدے پر حساسیت کا طریقہ نظر آ رہا ہے۔ اور پھر وہ جو یوسف علیہ السلام کے معاملے میں رویہ تھا اس کی زیادتی کا احساس بھی ہو رہا ہے، دل بدل رہا ہے، رنگ بدل رہا ہے، اخلاق اور معاملات میں نظر آ رہا ہے واضح طور پر ایک چینج۔ کس کی تربیت ہے؟ باپ کی سختی، باپ کی تشدد، مار پیٹ؟ نہیں، باپ کی محبت، نرمی، دل گدازی، باپ کا درگزر کر دینا، باپ کا اوور لک اور اگنور کر دینا، اور گاہے بگاہے موقع بموقع والد کا اپنی اولاد کو اپنے رب کی پہچان دے لینا۔ یہ وہ تربیت ہے جو اب اثر کرتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، خلوص کے لیے قرآن و حدیث کے پیغامات اور احکامات کے مطابق جب لائے عمل اپنایا جاتا ہے تو اثرات جلدی نہیں، بس اوقات دیر سے مرتب ہوتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کی برکتیں اور فیوض ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کو تھامیں گے، سنتوں کو اپنائیں گے تو نتائج میں جلد بازی نہیں کرنی، نتائج میں صبر اور تحمل سے اللہ پر توکل اور قناعت کر کے نتائج کا منتظر رہنا ہے۔ اللہ دنیا میں بھی بہترین نتائج اور ثمرات عطا فرماتا ہے، اور قیامت کے اجر کا تو کوئی انتہا ہی نہیں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا رویہ بتایا کہ ان کو یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی جو رویہ تھا اس پر بھی کچھ ملامت ہونے لگا، کچھ ندامت ہونے لگا، کچھ پشیمانی ہونے لگی، اور اس زیادتی کا بھی آپس میں اعتراف کر رہے ہیں. دل بدل رہے ہیں نا. دل کس کے دو انگلیوں کے درمیان ہے؟ دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان. اور ہوتا کیا ہے؟ ہوتا تو وہی ہے نا جو رحمان رب چاہتا ہے. اب رحمان کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے دل بدل رہے ہیں. اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اب تو میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں. یہ نافرمان سرکش متکبر ٹولہ جو پہلے کہتا تھا نحن عصبہ، ہم دھڑا ہیں، ہم چھتا ہیں، اوپر والے ہو کے والد کے اوپر دھونس مچاتے تھے، اب ان کا حال ہے کہ جب تک ابا اجازت نہ دیں، فرما برداری بھی آ رہی ہے، اطاعت بھی آ رہی ہے، پھر یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے. واللہ اب کیا کہہ رہے ہیں، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اثرات مرتب ہو گئے والد کی تربیت. حضرت یعقوب علیہ السلام کی سکسیسفل پیرنٹنگ کا ایک نسخہ کیا تھا؟ موقع محل کی مناسبت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا تعارف ہی تو کرواتے تھے اپنی اولادوں سے. کبھی اس رب کے خبیر، کبھی سمیع، کبھی بصیر، کبھی علیم، کبھی خبیر، کبھی غفور، کبھی رحیم ہونے کا تعارف ہی تو کرواتے رہے ساری زندگی. آپ بتائیں جو والدین اپنی اولادوں کی تربیت کرتے ہیں کیا وہ اثر پیدا کرتی ہیں کہ نہیں؟ کیسے والدین کی تربیت کا رنگ نظر آ رہا ہے. اب وہی اولاد جو سرکش تھی، نافرما بردار تھی، بدعہد تھی، نفاق کا رنگ کرنے والی تھی، جو ظالم تھی، جو قاتل تھی، جو قاصد تھی، جو والد کی نافرما برداری کرنے والی تھی، اسی زبان کے، اسی اولاد کی زبان پر وہی کلمات آ رہے ہیں جو باپ نے متعارف کروائے تھے. ماں باپ کی تربیت کی طاقت نظر آ رہی ہے، ماں باپ کی تربیت کی تاثیر نظر آ رہی ہے. اور پھر والدین کے لیے اولادوں کو اپنا فرما بردار بنانا چاہتے ہیں تو ان کو اللہ کی پہچان دینے کا طریقہ کتنا کار فرما اصول ہے یہ نظر آ رہا ہے. اسی اولاد کی زبان پر وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہ کامیابی نظر آ رہی ہے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت کا اصل نتیجہ نظر آ رہا ہے کہ کیسے اللہ کا تعارف کروایا تھا، اور اب انہی کی زبانوں سے، انہی کے اخلاق اور معاملات سے اللہ کا تعارف نکلنے لگا ہے. اولادوں کی تربیت میں وقت، مال، صلاحیت قرآن و حدیث کی حدود کے مطابق لگایا گیا تو وہ ضائع نہیں ہوں گی. وہ رب ان کا دل ضرور بدلے گا. جو والدین اولاد کو اللہ کا فرما بردار اور حق شناس بناتے ہیں، وہ رب پھر اس اولاد کو والدین کا حق شناس بنا دیتا ہے. ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اب اولاد کی زبان پر ہے کہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والے. ارجعو، لوٹ جاؤ، تم اپنے ابا جان کی طرف لوٹ جاؤ. اور کیا کہو؟ تم جا کر اپنے ابا جان سے کہو کہ آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے. ابھی ہلکا سا اناد کا رنگ ہے، اس کو اپنا بھائی نہیں بنا رہے، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے تو کوئی نہیں دیکھا تھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہے بس وہی کچھ بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم کر نہیں سکتے. ابھی ہلکے سے پرانے اخلاق کا رنگ نظر آ رہا ہے، ابھی پورا دل نہیں بدلا. دل کیسے بدلتا ہے؟ آہستہ 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 ہی تو رنگ آتا ہے نا. آپ اس بستی کے لوگوں سے بھی پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے کے لوگوں سے دریافت کر لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں. ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں. دیکھا جھوٹوں کا کیا حال ہوتا ہے. ایک دفعہ کا جھوٹ ساری زندگی کا اعتماد گنوا دیتا ہے. کوئی شخص ایک دفعہ جھوٹ بولے اور اس کے جھوٹے ہونے کا لوگوں کو پتہ چل جائے، ساری زندگی وہ بے اعتماد ہو جاتا ہے. اس کا اعتبار نہیں رہتا، اپنا اعتبار کھو بیٹھتا ہے. یہی ہے جھوٹ کی قباحت. اب دیکھیں سچ بھی بول رہے ہیں، سچ بھی بول رہے ہیں تو اپنے سچ کی گواہی کے لیے لوگوں کو گواہ بنانا پڑ رہا ہے. یہ ہے جھوٹ کی قباحت. اس لیے تو اس کو ام الخبائث کہا گیا. ایک دفعہ کا جھوٹ یاد رکھیے، ایک تو اکیلا جھوٹ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک لڑی آتی ہے جھوٹ کی. اور ایک دفعہ کا آئیڈینٹیفائیڈ جھوٹ جو ہے اس شخص کو پکا جھوٹے کا لیبل لگا کے اس کو بالکل بے اعتماد کر دیتا ہے. اس کا کوئی اعتبار نہیں رہتا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں کرتا، اس کو اپنے سچ کے لیے بھی دوسروں کی گواہی دینی پڑتی ہے. باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بہت بڑی بات کو آسان بنا دیا. اچھا اس پر صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا. اللہ اکبر، کتنا صبر ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیریکٹر اور ان کا ایک نمونہ سنت کا تو سراپا صبر کا ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے.
صبر کا ایک پہاڑ نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ بیٹے جنہوں نے پہلے بیٹے کے ساتھ وہ معاملہ کیا، اب دوسرا بیٹا بھی گم ہو گیا، دوسرا آنکھوں کا تارا، جگر کا ٹکڑا بھی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، لیکن اس پر بھی کیا ہے؟ صبر ہے، ذکر ہے، رب کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ ہے. اور صبر کیسا ہے؟ رونے پیٹنے کے بعد نہیں. کیسا صبر ہے؟ صبر جمیل. میرا رب صاحب جمال ہے اور اس کو جمال پسند ہے. میرے رب کو جو میرے اور آپ کے لیے صبر کو پسند کرتا ہے، صبر کی تاکید کرتا ہے، صبر کو منتخب کرتا ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے کون سا صبر پسند کرتا ہے؟ صبر جمیل پسند کرتا ہے. اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. کہنے لگے کہ اچھا میں اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا. کیا بعید ہے کہ اللہ ان سے لا ملائے. وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں. صبر کر تو رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، لیکن اس صبر کی بنیاد، اس کے پیچھے متحرک فنڈامنٹل جذبہ کیا ہے؟ نا امیدی نہیں ہے. امید ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے رب پر. یہی وجہ بن رہا ہے صبر. تو یاد رکھیے گا یہ سب جو روحانی کیفیتیں ہیں نا، ان کا آپس میں چوری دامن کا ساتھ ہے. شکر کا صبر کے ساتھ، صبر کا توکل کے ساتھ، نا امیدی کا مایوسی کا صبر اور شکر کی عدم موجودگی کے ساتھ، یہ سب کچھ آپس میں انٹرلنکڈ ہے. امید ہوتی ہے تو صبر آتا ہے، توکل ہوتا ہے تو قناعت ڈیولپ ہوتی ہے، شکر ہوتا ہے تو صبر اور جم جاتا ہے. روحانی عبادات بھی سب ضروری ہیں، جسمانی مالی عبادات بھی سبھی ضروری ہیں. کہنے لگے صبر کروں گا. کیوں کر رہے ہیں؟ نا امید نہیں ہوئے نا، مایوس نہیں ہوئے. امید کی کرن قائم ہے. امید ہے کہ میرا رب مجھے ملا دے گا. جہاں توکل ہوتا ہے وہیں صبر ہوتا ہے. اسی لیے اللہ صبر کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور توکل کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. اب دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا طریقہ، اپنے اولاد کی تربیت میں وہی طریقہ پھر نظر آ رہا ہے. غم میں، خوشی میں، دکھ میں، تکلیف میں، ایک آزمائش اس سے بڑی آزمائش، اولاد کی تربیت جاری ہے. رب کی پہچان ابھی بھی کرا رہے ہیں. وہ کیسا ہے؟ وہ علیم ہے، حکیم ہے. اب سمجھ آیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیچھے، صبر جمیل کے پیچھے بھی کیا ہے؟ رب کی پہچان ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اس صبر کا پہاڑ بنے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ صبر کیوں ممکن ہے ان کے لیے؟ کیونکہ ان کو اللہ کی پہچان ہے. ان کو پتا ہے کہ میرا رب علیم ہے اور میرا رب حکیم ہے. اپنی زندگی میں صبر کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو رب کی پہچان بھی رکھیے، اور اپنی مشکلوں اور دکھوں اور غموں اور پریشانیوں میں صبر پر عامل ہونا چاہتے ہیں تو رب کی ان دو صفات کاملہ پر لازم مان لے آئیے. ہر تکلیف میں یاد رکھا کریں وہ رب علیم ہے. میری اس تکلیف کا رب کو علم ہوگا، میرے رویوں کا رب کو علم ہوگا، میری بات کا رب کو علم ہوگا، میرے ظلم کرنے والوں کے ظلم کا رب کو علم ہوگا، اور میری تکلیف کے دور کرنے کے طریقوں کا رب ہی کو علم ہوگا. میرے ماضی، حال، مستقبل کا رب کو علم ہوگا. کسی کو علم نہیں ہو، سلودود کو علم ہوگا. اس کے باوجود اگر وہ تکلیف مجھ پر بھیج رہا ہے تو وہ حکیم ہے، اس کی کوئی حکمت ہوگی. انشاءاللہ یہ رویہ میرا اور آپ کا سورہ یوسف پڑھنے کے بعد ہر تکلیف، ہر غم، ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر مشکل میں ہوا تو صبر کے زیور سے میں اور آپ ضرور آراستہ ہوں گے. اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا. پھر اولاد کو کہتے ہیں وہ تمہارا رب علیم اور حکیم بھی ہے. یہاں پہ مزید نظر آ رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا رویہ اولاد کے ساتھ. درگزر، نرمی، حسن سلوک، تحمل، پیشنس، ٹالرنس. معاف کیا جا رہا ہے، اگنور کیا جا رہا ہے، اوور لک کیا جا رہا ہے. لان تان، تشنے، شکوے، شکایتیں، برا بھلا، مار پیٹ کچھ نہیں ہے. یہ ہے وہ صبر جو اولاد کے ساتھ فائدہ دے گا. پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہائے یوسف. بس اوقات میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی داستان میں اتنا زیادہ صبر نظر آتا ہے تو کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ شاید یہ تو پتہ نہیں کوئی سپر ہیومنز ہیں، کوئی روبوٹس ہیں، ان کے جذبات ہی نہیں ہیں. بتائیں، جذبات نہیں ہیں.
کہتے ہیں ہائے یوسف، غم ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، اداسی ہے، سب کچھ ہے۔ اور ویسے بھی پتہ چل رہا ہے کہ انبیاء کیا ہیں؟ بشر ہیں، ان کے جذبات، ان کی آرزوئیں، ان کی تمنائیں، ان کے غم بشری تقاضوں کے مطابق۔ کہنے لگے ہائے یوسف، اور حال کیا ہے؟ یا صفا علی یوسف وابیضت عیناہ، دونوں آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ کیسے؟ رونے کی شدت کی وجہ سے۔ یہ ہے دکھ کی کیفیت۔ زبان پر کیا ہے؟ وہی طریقہ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت کے غم میں حالت ہے۔ صابروں کا طریقہ ایسا ہی تو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات ہے، آپ کی صاحبزادی کی وفات ہے، عزیز بہت ہی جلیل القدر صحابہ کرام کی وفات کے موقع پر بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، اور ارد گرد جب لوگ اس آنکھوں کے آنسوؤں سے جاری ہونے کی کیفیت کے بارے میں دریافت فرماتے تھے تو آپ کیا فرماتے تھے؟ آپ نے فرمایا نا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور زبان پر حق کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہی ہے ایک مومن کے صبر کا طریقہ، اور یہی ہے صبر جمیل کا طریقہ۔ یاد رکھیے گا، صبر ایک مسلمان سے غیر فطری چیزوں کا مطالبہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ خالق اور مالک جانتا ہے کہ غم، دکھ، پریشانی میں ایک بڑے سے بڑے مومن، ایک بڑے سے بڑے مسلمان، ایک نیکوکار سے نیکوکار شخص میں فطری تقاضوں کے مطابق آنکھوں سے آنسو تو جاری ہوں گے نا۔ تو اللہ اس صبر کی حالت، صبر جمیل کی حالت میں آنسوؤں کا جاری ہونا یہ صبر کے منافی نہیں ہے، یہ تو انسان کی فطرت ہے، یہ تو انسان کے مزاج اور اس کی ساخت اور اس کی حیت کے عین مطابق ہے۔ اور ویسے بھی آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا دل کی نرمی کی بھی تو علامت ہے۔ تو گویا دکھ، غم، پریشانی، تکلیف، مصیبت میں آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا یہ منع نہیں ہے، یہ انبیاء کا طریقہ اور سنت ہے، اور اس سے کوئی رکاوٹ نہیں، اور یہ صبر میں بھی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ ہاں، اصل بات ہے کہ جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوں تو زبان سے حق کے خلاف کچھ نہیں آئے گا، زبان سے حق کے خلاف کچھ نہیں آئے گا۔ تکلیف، مشکل، غم، پریشانی میں نہ کوئی شرک ہوگا، نہ لعن طعن ہوگی، نہ بد اخلاقی ہوگی، نہ شکوے شکایت ہوں گے، نہ اپنے غم کی روداد اور فریاد رسی کسی اور کو اللہ کے سوا ہوگی، حاجت روائی اللہ سے ہوگی۔ یہ ہے زبان پر حق کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ان کا بھی طریقہ یہ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور کتنے آنسو ہیں کہ آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، لیکن الفاظ پر صرف ہائے یوسف کے الفاظ۔ دل ہے کہ وہ غم سے گھٹا جا رہا ہے، من الحزنی، حزن کس کو کہتے ہیں؟ حزن کہتے ہیں اس غم کو جو کسی انسان کو کسی دوسرے کی کیفیت یا حالت کی وجہ سے ملتا ہے۔ ایک وہ غم ہوتا ہے جو انسان کی اپنی حالت کی وجہ سے آتا ہے، لیکن ایک وہ غم جو کسی اور کی حالت کی وجہ سے آتا ہے۔ اولاد بیمار ہے، شوہر کی جدائی ہے، کسی اور کی حالت کی وجہ سے آنے والے غم کو حزن کہتے ہیں۔ اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، ان کا دل گھٹا جا رہا تھا۔ کس کا غم ہے؟ اپنا غم نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کی جدائی، ان کی حالت، اور اب چھوٹے بیٹے کی جدائی اور ان کی حالت کا غم ہے، اور پھر اپنے بیٹوں کی، دوسرے نافرمان بیٹوں کی بھی حالت کا غم ہے۔ فَهُوَ قَزِيمٌ، قزیم کا مطلب یعنی سخت غم کی حالت میں تھا، اتنا غم کی حالت میں تھا کہ گویا دل جیسے گھٹا چلا جا رہا، غم کے گھونٹ پیتے چلے جا رہے تھے۔ یہ ہے صبر کی کیفیت۔ اچھا، وہ کہنے لگے ہائے یوسف، دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ بیٹوں نے کہا خوددارا، آپ تو بس یوسف علیہ السلام ہی کو یاد کیے جائیں۔ ابھی پورا رنگ نہیں بدلا، حسد کا ایک چھوٹا سا شرارہ، ایک چھوٹا سا انگارہ ابھی بھی ہے۔ ابھی بھی جب باپ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں تو وہ حسد کی چنگاری ابھی بھی ہلکی سی سلگ رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، حسد بہت بری آگ ہے، حسد بڑی بری آگ، اس کو بجھانا بھی مشکل ہے، اس کو ٹھنڈا کرنا بھی ممکن ہے، اور ایک دفعہ اگر یہ چنگاری بھڑک کے شعلہ بن جاتا ہے تو پتہ نہیں انگارے کتنی دور تک بھڑکتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی کہتے ہیں آپ تو بس یوسف علیہ السلام ہی کو یاد کرتے رہتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ آپ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے۔ کیا کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ جملہ بہت بڑی رہنمائی کرتا ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ
وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہتے ہیں مجھے اللہ کے معاملے میں وہ پتا ہے جو تمہیں نہیں پتا۔ تو وہ ایک شخص جو اللہ کی زیادہ پہچان رکھتا ہے، جو اللہ کے بارے میں علم رکھتا ہے، جس کو اللہ کی معرفت، جس کو اللہ کی طرف سے برہان، اللہ کی ذات، صفات، اختیارات کا علم ہے، اس کا کیا قول ہے تکلیف اور غم میں؟ دکھ، تکلیف، غم، پریشانی، جدائی، ظلم، زیادتی کی اتنی شدید حالت میں حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا صاحب علم کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے نمونہ، انما، بے شک صرف، یعنی اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے، انما اشکو بسی وحزنی اللہ، میرا شکوہ، میرا شکایت، میرا رونا دھونا کس کی طرف ہے؟ صرف اور صرف میرے رب کی طرف ہے۔ زندگی کے لیے ایک بہت خوبصورت اصول ہے، یاد رکھیے گا، جب زندگی میں کوئی دکھ آئے، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی کرائسس آئے، تو کس کی طرف پلٹنا ہے؟ کس کو اپنی حالت اظہار بیان کرنی ہے؟ کس کے آگے اپنا ماجرا، کس کے آگے اپنی دکھ بھری داستان کھول کے بیان کرنی ہے؟ اللہ، یہی صابروں کا طریقہ ہے، اور یاد رکھیے گا یہی صبر میں معاونت بھی کرتا ہے۔ کسی اور کے سامنے کیوں نہیں کرنی؟ بہت سی حکمتیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، کوئی تکلیف ہوگی، کوئی مالی تنگی ہوگی، کوئی گھر کا مسئلہ ہوگا، کوئی تنازع ہوگا، کوئی جھگڑا ہوگا، گھر کے مسئلے کو اور اپنے ذاتی معاملات کو اپنی حد تک رکھنا بہترین ہوا کرتا ہے، عزت کا بھی ذریعہ، ذلت سے بچنے کا بھی وسیلہ۔ ارے اپنا پیٹ کسی اور کے سامنے ننگا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب احکم الحاکمین ہے نا، جب الودود رب ہے نا، جب رحمان رحیم ہے، تو اپنی داستان، اپنی حالت، اپنے مسائل، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں، اپنے جھنجھٹیں، اپنے تنازع، اپنے جھگڑے، اپنی نافرمانیاں، اپنے مسائل کسی اور کے سامنے کیوں کھولیں؟ اس کے سامنے کیوں نہ کھولیں جس کے پاس ان کو حل کرنے کی کنجی موجود ہے، جس کے پاس ان کو دور کرنے کی قدرت، طاقت، اختیار موجود ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو عزت کے اس درجے پر قائم رکھنے کے لیے، اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے، اپنے حالات اور اپنی روداتوں کو کسی کے آگے بیان نہیں کرنا۔ دوسری بات، کسی کے آگے بیان کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ ہاں جی، کسی کے سامنے بیان کرنے سے آپ دیکھیں کہ کوئی سنتا کہاں ہے۔ آج کے اس مادہ پرست دور میں جب سب اپنی اپنی زندگی میں، اور صرف مادہ پرست نہیں، اس سیلفش دور میں، خود پسند دور میں، ایک انانیت کے دور میں، آج تو دیکھیں خواتین جو ورکنگ ویمن ہیں ان کو اپنے بچوں کی بات سننے کا وقت نہیں۔ آج اس سود کے ڈشے ہوئے معاشرے میں آج مرد کو اپنی بیوی کی بات سننے کا وقت نہیں، بیٹے کو اپنی بیمار ماں کی بات سننے کا وقت نہیں، کون کس کی سنتا ہے؟ تو اس حریص دور میں، اس خود پسند دور میں، کیا ہر ہی دور میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے، کوئی بہادری نہیں ہے، اور وہ تو ہر وقت سننے کو تیار ہے۔ وہ تو کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو جو وہ دن رات، صبح شام، گرمی سردی، دن اندھیرا، جاڑے طوفان، ہر ایک میں کہتا ہے جب مرضی پکارو میں سنتا ہوں، اس کو کیوں نہ پکاریں؟ اچھا، دنیا میں اگر کوئی سنے گا تو مجھے کیا پتا سننے والا کیا رویہ اپنائے گا؟ بس اوقات کوئی کسی کے دکھ، غم، پریشانی، کسی کے جھگڑے، تنازع کو سن کے کوئی ہنسے گا، کوئی ٹھٹھا بنائے گا، کوئی رودات کو آگے سارے معاشرے میں تشہیر کرے گا، کوئی اس کی بدنامی کرے گا، کوئی اس کی تضحیق کرے گا، کوئی اسے حقیر سمجھے گا، کوئی اس سے حسد کرنے لگے گا، اور کوئی اس کو ستانے لگے گا، کوئی اس کو کمزور سمجھ کے اس کے اوپر اور چڑھائی کرنے کا پلان بنانے لگے گا۔ کیا پتا کون کیسا رائے اختیار کر لے، کون کیسا لائے عمل اختیار کر لے، اور پتہ نہیں کون کہاں کہاں جا کے کیا کیا بات پہنچا دے گا۔ تو لہٰذا اپنی ان سچویشنز کو کسی اور کے سامنے نہ بیان کرنے کی یہ تیسری وجہ۔ اچھا، اگر بیان کرنا ہے تو بسا اوقات کوئی بڑا ہی محبت والا رشتہ، کوئی بڑا ہی خلوص اور خیر خواہی والا رشتہ اس کے سامنے بیان کیا جائے تو کر لینا چاہیے۔ بس اوقات
بچیاں اپنے سسرال کے حالات، اپنے شوہر کے حالات تک اپنی ماؤں اور بہنوں کو بتاتی ہیں. بتا دینا چاہیے. کیا ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ کیا نقصان ہوگا؟ ہر کام کرنے سے پہلے اس کے فائدے، اس کے نفع نقصان کو وے آؤٹ کر کے کام کیا کریں. آپ بتائیں کہ اگر ایک بچی اپنی بہن کو اپنی روداد سناتی ہے، اپنی ماں کو اپنی روداد سناتی ہے، تو مجھے بتائیں کیا وہ ماں یا وہ بہن سب کچھ سننے، محسوس کرنے، جاننے، ماننے، سمجھنے کے باوجود اس کی تکلیف کو اس سے دور کرنے کا اختیار رکھتی ہے؟ قدرت رکھتی ہے؟ طاقت رکھتی ہے؟ نہیں نا. جب رکھتی نہیں تو اس کو کیوں بتائیں؟ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے خلوص رکھتا ہے، میں اس کو مزید غم میں کیوں گھلاؤں جب وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود کوشش کر ہی نہیں سکتا، دور کر ہی نہیں سکتا. ایک بیٹی اپنی ماں کو آ کے اگر بتائے گی تو ماں کیا کرے گی؟ جلے گی، کڑے گی، اپنے اخلاق اور معاملات میں، رویوں میں تغیر اور تبدیلی لے آئے گی اس شخص کے ساتھ، لیکن وہ اس کو دور کرنے کی تو طاقت نہیں رکھتی. تو بتانے کا کیا فائدہ ہوا؟ نہ بہن کو، نہ ماں کو، نہ باپ کو. اور پھر بسا اوقات اپنے کسی بہت ہی عزیز، کسی بہت ہی قریبی، کسی بہت ہی مخلص، کسی بہت ہی پیارے سے رشتے کو محض مشاورت کے لیے بتا دیا جاتا ہے. اپنی ماں سے، اپنی بہن سے کاؤنسلنگ لی جاتی ہے، گائیڈنس لی جاتی ہے. یہ حالات ہیں، یہ ظلم زیادتی ہو رہا، ذرا بتاؤ نا میں کیا کروں. مجھے بتائیں ایسے حالات میں شکوہ شکایت کر کے کاؤنسلنگ، گائیڈنس، رہنمائی ماں سے، بہن سے لی جا سکتی ہے؟ ارے وہ تو تصویر کا صرف ایک رخ دیکھ رہی ہیں جو میں اس کو جا کے دکھا رہی ہوں. اور پھر وہ کیا ہے اپنے علم کے لحاظ سے اتنی لمیٹڈ کہ اس کو تو اگلی گھڑی کا علم نہیں. تو پھر میں ایسی ذات کو کیوں نہ بتاؤں جو عالم الغیب بھی ہے، جو علیم بھی ہے، جو سمیع بھی ہے، جو خبیر بھی ہے، جو بصیر بھی ہے، جو دونوں رخ نہیں، رخ ہر تصویر کا ہر رخ جانتا، دیکھتا، سنتا، سمجھتا ہے، اور جس کو غیب کا بھی پتہ ہے. آج ہی ہم نے حدیث میں استخارے کا طریقہ پڑھا. اپنی رہنمائی اور اپنی گائیڈنس اور اپنے کام میں خیر ڈالنے کے لیے استخارہ کر کے رب کی طرف کیوں نہ رجوع کریں؟ جھولی پھیلا کے رب کی طرف اپنا رونا دھونا کیوں نہ روئیں؟ نہ کوئی عزت خراب ہوگی، نہ بے عزتی، نہ ذلت ہوگی، نہ کوئی مذاق اڑائے گا، نہ کوئی تنقید کرے گا، نہ کوئی ٹھٹھا اڑائے گا، نہ کوئی ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھائے گا، نہ ہی کوئی تضحیق کرے گا، نہ ہی کوئی تنقید کرے گا، نہ ہی کوئی لگی لگا کے آگے پہنچا کے ہمیں نقصان دے گا، نہ ہی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے مزید ہمیں نقصان اور ضرر پہنچائے گا، اور نہ ہی کوئی بے حسی کا طریقہ اختیار کر کے ہمارا دل دکھانے میں کامیاب ہوگا. اور پھر اسی لیے اس کو بتائیں کہ انسانوں کو بتانا ان کو دکھانے کا ذریعہ ہوگا. ان کو دکھانا جو دور کرنے کا قدرت اختیار نہیں رکھتے وہ بیکار بے سود ہوگا. اس کو بتائیں جو دور کرنے کی کنجیاں بھی رکھتا ہے، جس کے پاس تکلیفیں غم دور کرنے کے مسائل حل کرنے کے قدرت اور اختیار بھی ہے، اور اس سے مشاورت کیا کریں جو عالم الغیب بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں صبر اور تحمل کے لیے اپنی زندگی میں ضبط نفس کا یہ طریقہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت سے اپنانے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں کسی کے ساتھ اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا نہیں کرتا. اللہ سے جیسا میں واقف ہوں نا تم واقف نہیں ہو. اچھا یہ آپس میں اپنی بات دل میں کی، پھر ساتھ بیٹوں کو کیا کہا؟ یا بنی اذہبوا، اے بیٹو چلو تم جاؤ. اتنے غم میں، اتنے دکھ میں کہ رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. ہائے یوسف قزیم ہے اور ہلاک ہونے کی اور ہرسن کی بیماری کی کیفیت میں پہنچ گئے ہیں. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بچوں تم جاؤ اور اس بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. کتنا صبر ہے، کتنا تحمل ہے. اور اس صبر اور تحمل کے پیچھے بھی دو جذبات کون سے ہیں؟ نا امیدی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے. یاد رکھیے گا دکھ، غم، پریشانی میں جو اللہ کی رحمت سے، اس کی قدرت، اس کی طاقت سے مایوس ہو جاتا ہے نا،
پھر وہی ڈپریشنز اور ٹینشنز اور انگزائٹیز کی دلدل میں جاتا ہے۔ مایوسی کفر ہے، نا امیدی گناہ ہے، بڑی سے بڑی تکلیف و اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہوتا مومن، اور امید کی کرن اس کی زندگی سے کبھی نہیں نکلتی۔ یہ امید کی کرن اور مایوسی سے بچنا اور پھر اللہ پر توکل کرنا ہی اس کے صبر کا ذریعہ بنتا ہے۔ اتنی تکلیف میں بھی نا امید نہیں ہوئے نا، دونوں بیٹے ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دیکھ رہا، ایک کے بعد دوسرا بیٹا غائب ہو گیا، لیکن نا امید نہیں ہے، مایوس نہیں ہے اللہ کی رحمت سے۔ اور پھر طریقہ کیا نظر آ رہا ہے؟ حیثیت مومن ایک اور طریقہ جو میں بار بار دکھا رہی ہوں آپ کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت، ماضی کی رودات پر رونا دھونا نہیں ہے، مستقبل کی پلاننگ ہے۔ جاؤ آگے جاؤ، کرید لگاؤ۔ مومن کا ماضی کے ساتھ تعلق بخشش مانگنا اور معاف کرنا ہے، ظالموں کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ سے اپنے لیے معافی مانگ لیتا ہے، حال میں اصلاح کرتا ہے اور مستقبل میں پازیٹیو رویے رکھتا ہے۔ اتنے غم میں بھی سوچ کیا ہے؟ پازیٹیو ہے، مثبت ہے، اسی لیے صابر ہے۔ اللہ اس طریقے سے ہمیں صبر کے زیور سے آراستہ کرنے کی اپنے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے، اب کتنی دفعہ آئے ہیں؟ 3rd ٹائم آئے ہیں۔ پہلی دفعہ غلہ لینے گئے تھے، دوسری دفعہ غلہ لینے گئے، ایک بھائی دھرا گیا، پکڑا گیا، چور بنایا گیا، اب واپس تیسری دفعہ جا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جاؤ جا کے بھائی کو تلاش کرو۔ یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں۔ دیکھیں حالات ایک جیسے نہیں رہتے، حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ اللہ کبھی کسی کو کچھ بنا دیتا ہے، کبھی کوئی دکھ میں، کبھی کوئی سکھ میں۔ گردش ایام ہے، یہ دن کے لیل و نہار کی اتار ہے، یہ کبھی انسانوں کے درمیان بدلتی رہتی ہے۔ اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل خوشحالی کے آگے اور ان کے دن بدل گئے ہیں۔ یہ زندگی کی آزمائشیں، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی بھی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرما دینا اور ہمیں خیرات دے دیں۔ یعنی اب تو جتنا راشن کے لیے جتنا پیسہ درکار ہے آج ہمارے پاس اتنا بھی نہیں ہے، ہماری تھوڑی سی پونجی لے لیں اور غلہ ذرا ہمیں پورا دے دیں، ہمیں خیرات دیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ درس دے رہے ہیں؟ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ جزا دیتا ہے صدقہ کرنے والوں۔ اللہ اکبر! کون کس کو نیکی کا رستہ دکھا رہا ہے، کون کس کو تبلیغ اور دین سمجھا رہا؟ اتنا بڑا ظالم اپنے مظلوم کو اب نیکی کا رستہ دکھا رہے۔ وہ کہتے ہیں نا چوری اور سینہ زوری، اور اتنے بڑے گناہگار اور ظالم ہونے کے بعد اسی مظلوم کو نیکی کا رستہ دکھاتے ہیں۔ بہرحال انسان ہے، اب صبر نہیں ہوا۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب کہ تم نادان تھے؟ سبحان اللہ! انبیاء کی سنتیں، انبیاء کی سیرتیں، انبیاء کے اخلاق، اور میں بار بار کہہ رہی ہوں احسان یوسف نظر آتا ہے سورہ یوسف۔ کیسا خوبصورت رویہ ہے اس محسن کا! آپ دیکھیں کہ یہ کون کھڑا ہے؟ وہ حاسد بھائی، وہ ظالم بھائی، وہ جابر بھائی، وہ بھائی جن کا کنویں میں پھینکنا، جن کے ظلم کی آغاز نے پھر یہ ظلم کی چکی کے پاٹ میں پیس کے رکھ دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ ظالم سامنے کھڑے ہیں، اور ان کے پاس کیا ہے؟ بدلہ لینے کی طاقت بھی ہے، بدلہ اور انتقام لینے کی قوت، طاقت، استطاعت سبھی کچھ ہے۔ کیا پہلوانی کا انداز نظر آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برحق نہیں فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا پہلوان کون ہے؟ آپ نے فرمایا پہلوان وہ شخص نہیں جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو انتقام لینے کی طاقت کے باوجود معاف کر دے۔ یہ ہے وہ طاقت۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ جسمانی نہیں، اعصابی طاقت ہے۔ اعصاب مضبوط ہے، اور اتنے مضبوط حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نروز تو ایسے لگتا ہے جیسے آئرن نروز ہیں، جیسے کوئی اعصاب ہے، کوئی لوہے کے اور جستی اعصاب ہے، کسی چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ اتنا ظالم سامنے کھڑا ہے اور اتنے طویل سالوں کی دقتوں کی اور تکلیفوں کی پہاڑ آزمائشوں کے ٹوٹے ہیں،
اس کے بعد یہ ظالم سامنے کھڑے ہیں، اور آج جب بولے ہی ہیں تو پھر بولے کیا ہے؟ کس قدر ضبط نفس ہے، کس قدر ضبط لسان ہے، کس قدر سیلف کنٹرول ہے، اور کس قدر اپنی زبان پر کنٹرول ہے۔ منافق کی نشانی کیا پڑھی تھی ہم نے؟ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت دیا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے، اور لڑائی کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے، گالی بکتا ہے۔ انبیاء کے ایمان کی علامتیں نظر آ رہی ہیں، کوئی نفاق دور دور سے شائبہ نہیں ہے۔ اس حالت میں بھی اتنی طویل مشکلات اور گھنونی رودات کے باوجود ظالم سامنے کھڑے ہیں، حاسد قاتل سامنے کھڑے، لیکن حال کیا ہے؟ کتنا سیلف کنٹرول۔ آج ہم یہ اتنے بڑی قد و قامت کے بعد اس ایک زبان پر لگام نہیں ڈالی جاتی نا، ما یلفظ من قول، جو لفظ تیری زبان سے نکلتا ہے نا، اس کے لیے نگران حاضر باشت فرشتے موجود ہیں، جن کو اس چیز کا علم ہو وہی یہ ضبط لسان کر سکتے ہیں۔ اتنی دیر کے بعد بولے ہیں، بول کیا رہے ہیں؟ ذرا جملہ تو دیکھ، کوئی پھٹے ہیں، کوئی پھٹ پڑے ہیں جذبات کی رو میں آ کے، یا کوئی آگ غصے کا لاوا جو ہے وہ جلا دے رہا ہے؟ کوئی تانے، کوئی تشنے، کوئی شکوے، کوئی شکایت، کوئی یہی کہہ دیتے نالائکو۔ کوئی عام ہوتا تو کہتا گوارو، نالائکو، ظالموں، قاتلوں، گناہگاروں۔ کیا کچھ کہا تمہیں کچھ پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان کو ان کی غلط روی کا احساس دلایا جا رہا ہے، ان کو ان کی نادانی کی طرف مائل کیا جا رہا ہے، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ غلط روی کی طرف ہلکا سا جھنجھوڑ ہے تو ساتھ اس کو جیسے ایسے لگتا ہے جیسے کور اپ کر رہے ہیں۔ وَإِذَا تم جاہلون، تمہارا قصور بھی نہیں تھا، تم تب جاہل تھے نا۔ کتنا کنٹرول کا طریقہ ہے، اور کتنا حسن سلوک ہے، اور کتنا خوبصورت معاملہ ہے۔ اللہ یہ ضبط نفس عطا فرما دے، اللہ ضبط نفس ہمارے لیے بھی آسان کر دے۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء والادواء۔ اللہ اپنی زبان پر کنٹرول ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ کیسے خوبصورت طریقے سے ان کو ان کے علم کی کمی کا بھی احساس دلا دیا۔ کتنا جچا تلا نپا تلا جملہ ہے، کتنا تحمل ہے، کتنا حلم ہے، کتنی بردباری ہے، کتنی معاملہ فہمی ہے۔ جلد بازی ہے ہی نہیں ہے، غصے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، درگزر کا ایک پہاڑ، ایک سیلاب ہے، اور نرمی ہے، اور اوپر لک کرنا، اور کتنی محبت سے ان کو جھنجھوڑ کے ان کی غلط روی کی طرف مائل کیا تاکہ ان کے ذہن متحرک ہو کے اپنی غلط روی سوچیں، نیگیٹو نہیں، پازیٹیو طریقے سے۔ کتنی پازیٹیوٹی ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کی زندگی میں شکر ہوتا ہے وہی پازیٹیو طریقے سے رویہ بھی اپناتا ہے، اخلاق، معاملات، باتیں بھی اسی کی پازیٹیو ہوتی ہیں۔ جس کی زندگی میں ناشکری ہوتی ہے نا، وہ ہر بات بھی منفی کرتا ہے۔ صابر شاکر ہے نا، اگلے کو جھنجھوڑ رہے ہیں تو پازیٹیو طریقے سے، تانے تشنے دے کر نہیں۔ سوچو ذرا، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تم خود ہی سوچو تم نے کیا کیا تھا۔ اپنے محاسبے پر ان کو مائل کیا، اپنے ساتھ ان کی ایک کمی کا ان کو خود ہی احساس دلا دیا کہ یہ جو تم نے غلط روی کی تھی نا، یہ تمہارے علم کی کمی کی وجہ سے تھی، تمہاری لا علمی کی وجہ سے تھی، تاکہ ان کو پشیمانی، ندامت، استغفار اور حصول علم کی طرف مائل کر دے۔ اللہ اس تحمل سے زندگی گزارنا ہمارے لیے بھی احسان کر دے۔ اللہ احسان یوسف کے یہ سارے طریقے مجھے اور آپ کو سکھا دے۔ اچھا، جب اتنے تحمل سے بولے تو وہ چونک کر بولے، ہائیں کیا تم یوسف ہو؟ یہ تو پہچانے ہی نہیں تھے نا پہلے، اب پہچانے جب پتا چلا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا۔ پھر 2 and 2 ٹوگیدر کیا، کڑیاں جوڑی ہوں، یہ تو یوسف علیہ السلام۔ ہاں میں یوسف ہوں، ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے۔ یاد رکھیے، احسان کر بھی وہی سکتا ہے جو محسن رب کے احسان کو مانتا ہے۔ جو محسن رب کے احسانات کو ہی نہیں مانتا، وہ اللہ کے بندوں پہ کیا احسان کرے گا؟ محسن بننے کے لیے پھر کیا ضروری ہے؟ شکر کرنا، اللہ کو اپنا محسن ماننا، اللہ کے احسانات کا اعتراف کرنا،
اور پھر یہاں پہ دیکھیں عاجزی کتنی ہے. کوئی غرور کا شائبہ بھی نظر آتا ہے. کوئی عام شخص ہوتا تو کہتا دیکھا تم نے تو مجھے کنویں میں پھینک دیا تھا, دیکھا میں کہاں پہنچ گیا, دیکھا میں کتنا سیانا. کوئی ایسا تصور نہیں ہے. نہیں, اللہ نے مجھ پر احسان کیا. اور ساتھ ہی اب ان کو تعارف کروایا جا رہا ہے. حقیقت یہ ہے انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہی تو پیغام ہے جس کے لیے پورے کا پورا واقعہ سنایا گیا تھا. یہی تو وہ لب لباب ہے جس کے لیے پورا قصہ دھرا گیا تھا قرآن میں. اور یہی لب لباب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اس معاملے پہ سنا دیا کہ جو اللہ کا تقوی کرتا ہے. اپنی زندگی کی رودات بھی سنا دی کہ میری زندگی کی کامیابی, میری زندگی کا حاصل یہ ہے, میری زندگی کا لب لباب یہ ہے, میں اس کامیابی پہ اس مصیبت کے بعد کیسے پہنچا ہوں. یہی لب لباب تھا سورہ یوسف علیہ السلام کا. اسی قصے کو آپ تک واضح کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قصہ دھرا ہے قرآن, کہ جو اللہ کا تقوی کرے گا, خوف اللہ کا کرے گا, پرہیزگاری اس کے لیے کرے گا, اس کے ڈر سے اسے بچے گا, اور کیا کرے گا, تقوی میں صبر کرے گا اور احسان کرے گا, تو پھر اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. سورہ یوسف کا یہ بنیادی پیغام تقوی, صبر اور احسان. تقوی, صبر اور احسان, یہی 3 بنیادی پیغام ہے سورہ یوسف علیہ السلام کے لیے. اور اسی پیغام کے لیے سورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قصے کو اس سورت میں بیان کیا. اور یہی پیغام حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ دیکھو میری زندگی کا حاصل تو یہ ہے, میری زندگی کی رودات نے تو مجھے یہی سکھایا کہ جو اپنے معاملات میں خدا کا تقوی کرے گا اور پھر اللہ کے لیے صبر کرے گا, اللہ کی اطاعت پر جمع رہے گا, اور پھر اپنے معاملات میں احسان کرے گا, پھر اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. انہوں نے کہا بخدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور ہم واقعی خطا کار تھے. دل بدل گیا, اعتراف خطا آ گئی, اور دل بدلنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف کر رہے ہیں اور اپنی خطا کا اعتراف کر رہے ہیں. ہو گیا نا وہ رویہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا طریقہ سکھاتے ہیں؟ برائی کو بھلائی سے دور کرنے کا طریقہ. بس اوقات جب قرآن حدیث یہ سکھاتی ہے کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتی ہے. حدیث کیا سکھاتی؟ آپ نے فرمایا صلہ رحمی کا طریقہ کیا ہے کہ جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں, جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں, جو مجھے ظلم کرے میں اسے معاف کروں, اور جو مجھے نہ دے میں اسے دوں. یہی ہے طریقہ, اور یہی ہے برائیوں کو بھلائیوں سے بدلنے کا طریقہ. ہم بس اوقات دنیا میں یہ زندگی کے طریقے اپنانے کی کوشش کرتے تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ برائی کا بدلہ اگر برائی سے نہیں دیں گے تو کیا ہوگا, اگلا بگڑ جائے گا, ظالم اور ظلم کرنے لگے گا, کٹنے والا اور زیادتی کرنے لگے گا. ایسا نہیں ہوتا. برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنا مشکل ضرور ہے, مشکل ضرور ہے, اس کے اثرات دیر میں ضرور مرتب ہوتے ہیں, لیکن ہو ضرور جاتے ہیں. محسنین اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی جب بھلائی کی تو اس بھلائی نے ان کی برائی کو بھلائی میں بدل دیا. اللہ ہمیں یہ ظرف عطا فرما دے, اللہ ہمیں یہ ظرف عطا فرما دے, اتنا صبر اور تحمل ہمیں عطا فرما دے کہ ہم برائیوں کا بدلہ بھلائیوں سے دے کے احسان کر کے محسن بن کے اللہ سے بہترین اجر پانے والے خوش نصیب بن جائیں. بھائیوں نے کہا کہ اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت بخشی, ہم واقعی خطا کار تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کا اگلا جملہ, وہی جملہ جو محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ فتح مکہ کے موقع پر تھا. قالا, فرمایا, لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں. ثارعبا کا مطلب ہے عیب لگانا, آر دلانا. عیب لگانا, کسی کے نقص نکالنا, کسی کی نکتہ چینی کرنا, کسی کی تنقید کرنا, کرٹیسزم کرنا, تضحیک کرنا, مذاق اڑانا, لان تان کرنا, تانے تشنے دینا, اور یہاں اس کو آر دلانا. آج میں تمہیں تمہارے رویے کی کوئی آر نہیں دلاؤں گا, آج میں تمہارے غلط رویے کے کوئی عیب نہیں چھانٹوں گا. تمہارے نقص, تمہارے عیب, تمہاری کمیاں, تمہاری کوتاہیاں, تمہارا حسد, تمہارا ظلم, تمہاری زیادتی کی روداد کے اس پورے کے پورے پنڈارے باکس کو میں نہیں کھولوں گا. لا تثریب علیکم اليوم, میں تمہیں آر نہیں دلاؤں گا تمہاری غلط رویوں کی اور تمہارے ظلم کی.
خود تو معاف کر دیا، معاف کر دینا تو معاملہ تھا، یہ بھی احسان تھا، لیکن احسان پر احسان کیا کیا. دعا کریں یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخش دے، میں بھی تمہیں معاف کر رہا ہوں اور میں اللہ سے بھی تمہارے لیے بخشش کا طلبگار ہوں. یہ ہے احسان یوسف. معاف کر دیا، یہ بھی احسان تھا. احسان کرنے کے بعد کیا کیا؟ یہی تو ہے قاظمین الغیظ. غصے کو پی گئے تھے. لا تثریب علیکم اليوم، غصے کو پی گئے تھے. پکڑ نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے، سزا نہیں دوں گا تمہیں، میں قید خانے میں نہیں پھینکواؤں گا، میرے پاس طاقت ہے. یہ لا تثریب علیکم اليوم. میں تمہیں پھر عافین عن الناس، یہ بھی لا تثریب علیکم اليوم ہے. اور پھر واللہ یحب المحسنین کیا ہے؟ ویغفر اللہ لکم. اللہ سے پھر مزید ان کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں. وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین. والد کی تربیت کا طریقہ، والد کی دعوت کا طریقہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی تبلیغ کا طریقہ اب منتقل ہو چکا ہے بیٹے میں. وہی تربیت کا طریقہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا، جیسے وہ برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرتے تھے، صبر، تحمل، حلم، بردباری، معاملہ فہمی، درگزر، اگنور کر کے لگاتار رب کا تعارف کرواتے تھے، وہی رویہ ہے. موقع محل کی مناسبت سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر کے کس کی طرف مائل کیا؟ رب کی ایک صفت کا تعارف کروا دیا. اور کون سی صفت؟ دونوں باپ اور بیٹے کا ایک رویہ آپ کو بہت جگہ نظر آئے گا. اللہ کا تعارف تو کرواتے تھے، لیکن جس موقع، جس محل پر جس صفت کی ضرورت ہوتی تھی اسی کا تذکرہ کرتے تھے. موقع محل کی مناسبت سے رب کا تعارف کروانا، یہ سب سے ایفیکٹو طریقہ ہے. اس وقت ان کو کس کی طرف مائل کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں. اللہ کی رحمت، اس کی بخشش کی طرف پلٹنے کی طرف مائل کرنے کا معاملہ ہے. تو ان کو کہہ رہے ہیں وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اس رحم کرنے والے سے رحم مانگیں. تاکہ اذهبوا، جاؤ، بقمیصی، میری قمیص لے جاؤ، حاذا، یہ جو میرا کرتا ہے یہ لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اس کو میرے والد کے باپ کے میری آنکھوں پر ڈال دینا، یَأْتِ بَصِیرًا، ان کی بینائی آ جائے گی. کیا رویہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس جملے میں؟ کیا رویہ ہے؟ وہی رویہ جو ایک مومن کا میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں. سورہ یوسف بار بار نشاندہی کریے مومن کا ماضی، حال، مستقبل کے ساتھ. ماضی میں لوگوں کو معاف کرتا ہے، اللہ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہے. حال میں رب کا تعارف اور رب پر ایمان، اور مستقبل میں پازیٹیو اور مثبت رویہ. مومن اپنے ماضی کے رونے دھونے، شکوے شکایتوں، ریگریٹس، یاس، کاش میں اپنا وقت نہیں گزارتا. مومن اپنی ماضی کی محرومیوں کے رونے دھونے رو کے اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں ضائع نہیں کرتا. مومن اپنے حال میں مثبت رویہ رکھ کے مستقبل کی فکر اور مستقبل کا لائے عمل پازیٹیولی اختیار کرتا ہے. کتنی دیر کے بعد ملنے کے بعد ہے کوئی ماضی کا قصہ؟ حضرت بنیامین کو ملے تھے تب بھی یہی رویہ ہے، برادران یوسف کو ملے ہیں تب بھی یہی رویہ. ماضی کا کوئی قصہ نہیں، آگے چلو، آگے چلو. جسٹ forget about past. درگزر کر دیا، درگزر مانگ لی، آگے چلو. جاؤ یہ میرا کرتا لے جاؤ، میرا کرتا لے جاؤ، میرے باپ کے چہرے کے اوپر ڈال دو. کیونکہ یاد رکھیے گا مومن مستقبل کی فکر بھی اس لیے کرتا ہے اپنے حال پہ، کیونکہ اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا میرے پاس مہلت عمل کتنی ہے. فکر آخرت کرنے والا، مثبت پازیٹیو سوچ رکھنے والا مومن اپنے مستقبل کے لیے پازیٹیو رویہ کیوں اختیار کرتا ہے؟ اس کو کچھ پتہ نہیں میرے پاس کتنی مہلت ہے. چھوٹی سی مہلت کی بنیاد پر، فکر آخرت کی بنیاد پر وہ کرائنگ اینڈ فریٹنگ اینڈ فریلنگ اوور دا پاسٹ کی بجائے اپنے فیوچر کی فکر کرتا ہے. اچھا جاؤ، چھوڑو، مستقبل کی کوئی کہانی نہیں ہے، جاؤ تم سارے کے سارے چلے جاؤ، کرتا لے جاؤ. مجھے پتہ ہے میرے باپ کی بینائی نہیں ہے، یہ کرتا میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈالنا، اس کی بینائی آ جائے گی. اور دیکھو صرف یہ نہ کرنا، اور کیا کرنا؟ وَاتُونِي، تم لے آنا، بِأَہْلِكُمْ، ساتھ تمہارے گھر والوں کو، اجمعین، سب کو. کیا خیال ہے؟ سورت کی وہ آیت سمجھ آ گئی ہے؟ قاظمین الغیظ عافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. احسان پر احسان پر احسان پر احسان ہوتا ہی چلا جا رہا ہے. غصہ پی لیا، معاف کر دیا، ایک احسان، کوئی سزا نہیں دلواؤں گا.
دوسرا احسان اللہ سے تمہاری بخشش مانگوں گا، تیسرا احسان تم سے رب کا تعارف کرواؤں گا، چوتھا احسان تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہارے باپ کی بینائی کا کھوئی ہوئی بینائی کا حل کروں گا، پانچواں اتنا بڑا احسان، میں بادشاہ ہوں، میں حاکم وقت ہوں، میرے پاس رزق کے خزانے اللہ نے وسیع کر دیے ہیں، وہ اس رازق کے جاؤ تم بھی آ جانا اور اپنے اہل و عیال کو بھی لے آنا۔ احسان تھا کہ نہیں؟ ارے اپنے حاسدوں، اپنے ظالموں، اپنے قتل کے سازشیں کرنے والوں، اپنے اوپر طوفان آزمائشوں کا لانے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ جاؤ خود بھی واپس آ جانا اور اپنے گھر والوں کو بھی لے آنا۔ کس کا درس مل رہا ہے؟ صلہ رحمی کا درس مل رہا ہے۔ اپنے بھائی اور اپنے بھائیوں کے بچوں اور اہل خانہ کو کہا کہ ان کو بھی مصر میں واپس لے آنا، کیونکہ اللہ نے جو فرما دیا تھا، اور دین کی تعلیمات تو سب نبیوں کو ایک ہی گئی تھیں۔ اللہ نے رحم مادر کو کیا اپنے ہاتھ میں لے کر مخاطب فرمایا نہیں تھا، جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، میں اس کو جوڑوں گا، جو اس کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ جوڑ رہے ہیں رحم کے رشتوں کو حضرت یوسف علیہ السلام، محسن ہے، حسن اخلاق سے، حسن معاملات سے جوڑ رہے ہیں، لے آنا۔ اور پھر لا يدخل الجنت قاطع الرحم، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دنیا تو جنت تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی دنیا تو جنت تھی، حکومت ہے، عہدہ، اقتدار ہے، مال ہے، اتنی بڑی ریاست ہے، لیکن آخرت کی فکر ہے، اس جنت کا حرص ہے کہ یہ رحم کے رشتے جوڑ رہے۔ اور پھر جو چاہتا ہے کہ اس کے مال اور اس کے رزق میں برکت ہو، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تو مال بھی تھا، رزق بھی تھا، اس میں برکت اور برہوتی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ رحم کے رشتوں کو جوڑ رہے ہیں، معاف کرنے میں پہل کر رہے ہیں، جنت کے بالا خانوں میں محل تعمیر کرنے کا معاملہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جاؤ سارے ہی اپنے گھر والوں کو بھی میرے پاس ہی لے آؤ۔ اللہ ہمیں اس طرح صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ گیونگ اینڈ پر رکھنا، اللہ کبھی ٹیکنگ اینڈ پہ نہ بنانا، اور اللہ جب تو دینے والے ہاتھ میں سے بنانا تو اللہ ہمارے ہاتھوں کی کشادگی، ہمیں نگاہوں کی کشادگی، ہمیں دلوں کی وسعتیں عطا فرمانا کہ جو دیں خالص تیری رضا کے لیے، بغیر کسی ریا، بغیر کسی دکھاوے، بغیر کسی احسان کے دے کے اللہ تیری رضا اور جنت میں اپنا حصہ پانے میں کامیاب ہو جائے۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان ہی میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ باپ ہے نا، باپ میں اولاد کے بارے میں تو ماں باپ کو پتہ ہی ہوتا، کہتے ہیں میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تم لوگ یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اسی پرانے خط میں پڑے ہوئے، ابھی بھی تھوڑا سا وہ ایک بد اخلاقی کا اور باپ کے ساتھ ایک ناشائستہ گفتگو کا طریقہ نا، ابھی بیچ بیچ میں کبھی کبھی وہ چنگاری جو ہے نا نافرمانی کی وہ نکلتی ضرور ہے، مزاج ایک دن میں تھوڑا بدلا کرتے ہیں۔ جب کسی کی تربیت اور اصلاح کرنے لگے تو کیا کرنا ہے؟ بہت تحمل ضروری ہے، بہت ٹائم، بہت صبر، بہت تحمل چاہیے کسی کی تربیت اور تزکیہ میں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیض یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا اور یکا یک اس کی بینائی اود کرائے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک معجزہ تھا جو دونوں باپ بیٹے کو دیا گیا تھا۔ اور ویسے بھی کیا ہے، بینائی کب آئی تھی؟ جب اللہ نے چاہا تھا۔ اللہ نے کب چاہا تھا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ آزماتا ہے لیکن آزمائش میں پھر مدد کرتا ہے کن کی؟ جو صبر کرنے والے ہیں۔ اور یہ تو کون سا صبر کر رہے ہیں؟ صبر جمیل۔ تب اس نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ سب بول اٹھے، اب تزکیہ ہو گیا۔ قالوا یا ابانا، اے ہمارے والد تو بخشش طلب کر واسطے ہمارے گناہوں کے، انا کننا خاطئین، بے شک ہم خطا کار۔ یاد رکھیے گا اصلاح اور تزکیے کا پہلا عمل استغفار، اعتراف خطا ہے۔ اب اصلاح ہو گئی ان بچوں کی، کہنے لگے کہ اللہ سے ہمارے لیے گناہوں کی بخشش مانگیں، ہم واقعی خطا کار ہیں۔ اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہی تربیت کا ایک طریقہ لگاتار نظر آ رہا ہے، ہر موقع پہ موقع محل کی مناسبت سے رب کا تعارف، اور یہی طریقہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنایا۔ اب اس موقع پر جب بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش اور گناہوں کی توبہ مانگے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے علیم الحکیم کا تعارف تو نہیں کروایا۔
اب کس چیز کا تعارف کروا رہے ہیں؟ ہاں، خیر الحاکمین کا تعارف تو نہیں کروا رہے، اب کس کا تعارف کروا رہے ہیں؟ انہ هو الغفور الرحیم، تاکہ اللہ کی رحمت سے، اس کی بخشش سے کہیں نا امید ہو کے گناہوں کی طرف چلتے نہ جائیں۔ جب کوئی نادم پشیمان ہو کر استغفار کر کے پلٹے، چاہے کتنے بڑے گناہ سے آئے، اس کو کبھی اللہ کی رحمت سے محرومی کا معاملہ مت بتائیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر موقع محل کے نعم مناسبت سے اللہ غفور الرحیم کا تعارف کروائے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اب کنعان سے، فلسطین سے یہ بنی اسرائیل کا خاندان یوں ہی منتقل ہوا تھا، پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے باقی بیٹے اور ان کے اہل خانہ جو ہیں وہ مصر سے، فلسطین سے، کنعان سے وہ مصر کی طرف منتقل ہو گئے، سارے اہل خانہ منتقل ہو گئے، اور ان اہل خانہ میں سے سب سے زیادہ عزت کس کی؟ والدین کی عزت کی، ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ، کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو حقیقی والدہ تھی وہ فوت ہو چکی تھیں، اور اب جو والدہ تھی وہ ان کی سوتیلی والدہ تھیں، یعنی ان کے شوہر کی دوسری بیوی تھی، تو ان کو بھی، اپنی دوسری والدہ کو بھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ رویہ اگر آپ دیکھیں، فلسطین سے مصر اتنی تکلیفیں اور آزمائشیں برداشت کرتے، ہمت، صبر، محنت، سعی، کوشش، تحمل کے ساتھ اس عہدے پہ پہنچ گئے۔ تنہا تھے، فیملی میں سے کسی کی ہیلپ، سپورٹ، معاونت، مشاورت کچھ بھی نہیں، all by himself۔ اللہ کی تو باہر کیف وہی تھی، لیکن دنیاوی مدد تو اور کسی کی نہیں تھی، نہ بھائی کی، نہ باپ کی، نہ ماں کی، نہ کسی اور رشتہ دار کی۔ سیلف میڈ جسے دنیا کہتی ہے وہ طریقہ ہے۔ اور پھر اتنی حکومت، اتنا عہدہ، اتنا اقتدار ایک فورن مملکت میں مل جاتا ہے، لیکن ایک دوسری مملکت میں، ایک دوسرے ملک کے اندر جب بیٹے کو اتنا حکومت، عزت، عہدہ، اقتدار مل جاتا ہے تو اپنے ماں باپ کو اسی بستی میں جہاں وہ تھے، ان کے بڑھاپے میں وہاں نہیں، اپنے پاس منتقل کرنے کا طریقہ حضرت یوسف علیہ السلام کا طریقہ نظر آ رہا ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو یہ روداد ہمارے معاشرے کی روداد، ہر گھر کی روداد ہے۔ بچے، ماں باپ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، اور پھر جب بچے ترقی کرتے ہیں تو ایک تو ملک کے ساتھ بے وفائی، ملک کی مٹی کے ساتھ بے وفائی، اس ملت کے ساتھ بے وفائی، قوم کے ساتھ بے وفائی، جس قوم نے بنایا تھا، جس قوم نے مال خرچ کیا تھا اس کے ساتھ بھی بے وفائی، اور پھر سب سے بڑھ کر اپنے والدین کی حق شناسی میں شدید کمی کر کے اپنی دنیا، اپنی زندگی وہاں بسا کر اس زندگی میں مست ہو جاتے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ اپنے بڑھاپے میں تڑپتے، سسکتے، روتے دھوتے اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، اور اولادیں اپنی اس ترقی میں مصروف اور محظوظ رہتی ہیں۔ کیا خیال ہے آج کی زندگی میں، آج ہمارے معاشرے میں یہ روداد نہیں؟ میرا خیال ہے آپ نے اس دن مجھ سے یہ روداد سنی بھی ہوگی، میں دہرا رہی ہوں آج۔ وہ ایک ماں کی داستان کہ خاتون تھیں اور وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئیں، اور جب وہ بیوہ ہو گئیں تو تین بیٹوں کے ساتھ ایک خاتون تقریباً 28-23 سال کی عمر میں بیوہ ہوئیں، اور جب بیوہ ہوئیں تو اس کے بعد زندگی کی دشواریاں اور اس زمانے کی دھوپ، چھاؤں، گرمی اور ان ساری اذیتوں میں سے کتنے پاپڑ بیلے ہوں گے، کتنی محنتیں، مشقتیں کی ہوں گی، بغیر شوہر کے سنگل پیرنٹ ریزنگ میں مالی، معاشی، ہر قسم کی دشواریاں گزار کے ان بیٹوں کو پالا، پوسا، پڑھایا، لائق کیا۔ ایک بیٹا ڈاکٹر، ایک بیٹا ڈینٹسٹ، ایک بیٹا اکانومسٹ، اور یہ تینوں کے تینوں پنچھی امریکہ کی، کینیڈا کی فلائٹس لے کے اس ملک سے اڑ گئے۔ ایک بیٹا جو ڈاکٹر تھا وہ نیو یارک میں، مینہٹن میں ایک بہت بڑا آنکولوجسٹ، کینسر اسپیشلسٹ بن گیا۔ دوسرا جو ڈینٹسٹ تھا وہ کینیڈا میں ایک بہت بڑا اسپیشلسٹ بن گیا، اور تیسرا شکاگو کے کسی بہت بڑے انویسٹمنٹ بینک میں انویسٹمنٹ بینکر بن گیا۔ تینوں بیٹے باہر اور یہ بیوہ ماں پیچھے اپنے گھر میں۔ ہاں، کبھی کبھی کالز آتی تھیں، کبھی کبھی اسکائپ، کبھی کبھی انٹرنیٹ، کبھی کبھی کچھ ڈالرز، کبھی کبھی محبت کے خط، اور بس یہ آتے رہے۔ ماں اکیلی تن تنہا
اپنے ان بچوں کے ان کے کالوں کے اوقات کا انتظار کرتی اپنے دن کی گھڑیاں گزارتی رہی. کبھی پوتوں سے، کبھی بہو سے، کبھی بیٹے سے بات کی منتظر اپنے سارے دن کی گھڑیاں گزارتی رہی. اپنے بل بھی دیتی، اپنے کام بھی کرتی، اپنا سودا بھی لاتی، اپنا سارا معاملہ چلاتی رہی. دن گزرتے رہے. وہ بیٹے اپنی زندگی میں اتنے مصروف کہ اول تو ان مشقت والی زندگیوں میں وہ مال بنانے کے چکر میں ان کو چھٹی نہ ملتی تھی. اور کبھی اگر چھٹی ملتی تھی تو یہاں کسی بیوی اور یہاں کسی بیٹے کی وہ آرزو وہ آڑے آ جاتی تھیں. کبھی امریکہ کا ٹور، کبھی دنیا کا ورلڈ ٹور، کبھی سی یورپ اور کبھی سی امریکہ کے چکروں میں وہ وہیں گھومتے رہے. اور ماں اکیلی صرف اس موبائل کی 1 گھنٹی کے منتظر رہنے پر مجبور کر دی گئی. ڈالر تو آتے رہے لیکن ماں تنہائی کا شکار رہی. جب تک چلتی پھرتی رہی، اپنے معاملات کرتی رہی، لیکن جب کچھ بیمار اور کمزور ہو گئی تو اپنے ہمسایوں کو اپنے ڈالر دے کر اپنے مال اور اپنی ضروریات زندگی پوری کرتی رہی. زندگی گزرتی رہی اور بس پہ زندگی کی مہلت ختم ہو گئی. وہ ماں ایک دن اکیلی تنہائی میں، وہ تو اپنے مالک حقیقی سے، اپنے سارے غموں اور اپنی ساری آزادیوں سے اور اپنے سارے دکھوں سے آزاد ہو کر، اس دنیا کے غموں سے آزاد ہو کر وہ تو آزاد ہو گئی. اور بیٹوں کو خبر کس نے دی؟ ہمسایوں کی طرف سے بیٹوں کو خبر دی کہ تمہاری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. عزیزوں نے، رشتہ داروں نے، ہمسایوں نے مل کر غسل بھی دیا. ہمسایوں کے بیٹوں نے ان کی ماں کو کچھ کندھا دے کر قبر میں اتار بھی دیا. بیٹے 2، 3، 4 ہفتوں کے بعد جب آئے تو وہ دروازہ جو رب کی رضا کا دروازہ تھا بند ہو چکا تھا. بیٹے آئے، اس دروازے پر اب رب کی رحمت کا وہ دروازہ جو ان کے لیے پہلے کھلا تھا اب ہمیشہ کے لیے اس پر قفل پڑ چکا تھا. وہ قدم، وہ پاؤں جو ان کی جنت جن پاؤں کے نیچے تھے، اب وہ اس پاؤں سے بھی محروم تھے، وہ اس دروازے سے بھی محروم تھے اور وہ اس ماں کی رحمت سے بھی محروم. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہمارے ہر گھر کی داستان ہے، ہمارے ہر دوسرے گھر کی داستان ہے. آج ہماری اولادیں بہت بڑے کام کی بن جاتی ہیں، بہت ترقی کر جاتی ہیں، آسمان پہ پہنچ جاتی ہیں، مال، حکومت، عہدے، اقتدار سمیٹتی ہیں، غیروں کی خدمت کرتی ہیں، غیروں کے کام آتی ہیں، نہ ملک و ملت کو اپنے فائدے دیتی ہیں، نہ قوم کو اپنے سے استفادہ دیتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے والدین کی بھی نافرمان اور حق شناس نہیں نکلتی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا نمونہ دیکھ لیجئے کہ جب ایک دوسری قوم میں، مصر میں حکومت ملی تھی، عہدہ ملا تھا، اقتدار ملا تھا، تو اپنے والدین کو لے بھی آئے تھے، اپنے پاس بھی منتقل کیا تھا اور اپنے ساتھ بٹھا بھی لیا تھا. اللہ، ہم یہ سورہ یوسف مائیں حمل میں پڑھتی ہیں کہ ہمارا بچہ خوبصورت ہو جائے. اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو سورہ یوسف کے مفہوم سمجھا کے ان کو والدین کا حق شناس بنانے کی توفیق عطا فرمائے. میں بہت دفعہ آج کے دور میں ہمارا یہ بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہم سب خود بھی اتنے مادہ پرست ہو گئے ہیں اور اتنے زیادہ سیلفش ہو گئے ہیں کہ ہم والدین بھی اپنی جوانی میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف مادہ پرستی اور دنیاوی مال کی ترقی جو ہے نا وہ سب کچھ ہے. اور جب ماں باپ خود جوان ہوتے ہیں اور خود صاحب صلاحیت ہوتے ہیں، اس وقت وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اولادوں کو بھیج دینا اور ان کو روانہ کر دینا اور ان کو والدین کے حقوق نہ سکھانا، یہ شاید آج ماڈرنزم کا تقاضا ہے. میں نے بہت سی ماؤں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں کبھی بھی اتنی سیلفش ماں نہیں بنوں گی کہ میں اپنے بچے کو کہوں گی کہ میرے پاس آ جاؤ. اور مائیں وہ سمجھ رہی ہوتی کہ میں بہت ٹھیک بات کر رہی ہوں. بہت فخر سے پڑھی لکھی ماؤں کو میں نے ایک دفعہ نہیں، میں نے بہت دفعہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں جب بڑی ہو جاؤں گی تو میں کبھی اتنی سیلفش ماں نہیں بنوں گی کہ میں اپنے بچے کو اپنے پاس بلا لوں. یاد رکھیے گا، اگر میں نے اپنے بچے کو اپنے پاس بلانا ہے تو میں نے سیلفشلی نہیں، بچوں کو اگر اپنا حق سکھانا ہے تو ان کو اپنے حق کے لیے نہیں، ان کی آخرت اور ان کی عاقبت سنوارنے کے لیے ان کو اپنے حق سکھا دیجیے. جو اولاد اپنے والدین کے حق سمجھنے سے محروم رہ گئی اور جو اولاد والدین کے حق ادا کرنے سے محروم رہ گئی، وہ والدین محروم نہیں، وہ اولاد محروم ہوگی، وہ اولاد محروم ہوگی. کیا میں اور آپ چاہیں گے کہ ہماری اولادیں محروم ہو جائیں؟ ہم اپنے سیلفش مقصد کے لیے اپنے بچوں کو اپنے حقوق نہیں، ہم اپنی اولادوں کو اولادوں کی آخرت کے بگڑنے سے بچانے کے لیے ان کو اپنے حقوق سکھائیں گے.
ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں کہ تم پر تمہاری ماں کا کیا حق ہے، تمہارے باپ کا کیا حق ہے، تاکہ کہیں ان کی عاقبت نہ بگڑ جائے، کہیں وہ اپنی اس جنت سے محروم نہ ہو جائیں، کہیں وہ رب کی رضا سے محروم نہ ہو جائیں۔ آج اس ماڈرن دور میں بہت پڑھے لکھے طبقے کو یہ سنتی ہوں اور سمجھتی بھی ہوں کہ یہ ہم مادہ پرست دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ اولادوں کو جانے دیں اور ان کو ترقی کی اس دوڑ میں جانے دیں، لیکن اگر آپ نے اس کو ترقی کی دوڑ میں جانے بھی دینا ہے تو ان کو والدین کے حقوق، ان کے آداب، ان کی اہمیت اور ان کے احسان سکھا کر لانچ کریں، تاکہ بڑھاپے میں والدین کے حقوق کی کمی کر کے وہ کہیں اپنی عاقبت نہ بگاڑ بیٹھے، وہ کہیں اپنے آپ کو جہنم کے شعلوں سے دوچار کرنے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اپنے لیے نہیں، ان کی عاقبت کے لیے ان کو حقوق والدین سکھانے ضروری ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سورہ یوسف ہی پڑھا کر اپنی اولادوں کو والدین کے حق سکھانے اور یہ ادب اور سلیقہ اور احسان بتانے کی توفیق عطا فرما دے۔ جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا، چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن سے رہو گے۔ امن کب آتا ہے؟ رشتے کاٹ کے نہیں، تعلقات کاٹ کے نہیں، رحم کے رشتوں سے جدائیاں اور تفرقے ڈال کے نہیں۔ امن کب آتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ امن کب ملے گا؟ جب ہم سب کنبے والے آپس میں مل جل کے باہمی محبت سے رہیں گے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے تخت پر بٹھا لیا۔ یہ ہے وہ معاملہ، یہ پھر وہ معاملہ ہے جو آج ہمارے ہاں نظر نہیں آتا۔ ماں باپ، یاد رکھیے گا اولادیں جب بھی کچھ بنتی ہیں تو وہ ماں باپ ہی اس کا وسیلہ بنتے ہیں۔ اولادیں جو پڑھتی ہیں، جو سمجھتی ہیں، جو فن، جو ہنر، جو فہم، جو فراست، جو بھی والدین اولاد کے ذریعے جو بھی اولادوں کو ملتا ہے وہ والدین کے توسط اور وسیلے ہی سے تو ملتا ہے۔ بہت دفعہ آج اولادوں کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے، ترقی مل جاتی ہے تو والدین بے وقوف لگنے لگتے ہیں، احمق لگنے لگتے ہیں، آبسلیٹ لگنے لگتے ہیں، جاہل لگنے لگتے ہیں، اور بسا اوقات اپنے والدین سے لوگ کتراننا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو سوسائٹی میں اور لوگوں کے سامنے اون اپ کرنے سے شرم آنے لگتی۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا یہ کرتے ہوئے، ترقی کرنے کے بعد اپنی وہ بوڑھی ماں اور اس کا لباس، یا اپنا بوڑھا باپ اور اس کا حقہ شرمندگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اپنے باپ کا پیشہ، اپنی باپ کا پیشہ، وہ پیشہ جس نے مجھے جس جگہ پر پہنچایا، وہ پیشے کو اون اپ کرنا بسا اوقات جو ہے وہ ذلت اور رسوائی بن جاتا ہے۔ اپنے ماضی کو بھلا دینا، اپنے ماضی کو فراموش کرنا، اپنے اصل کو فراموش کرنا محسنین اور متقین کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سارے احسان کے طریقے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہر حال میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے تخت پر بٹھا دیا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یہ سجدہ، یہ کوئی عبادت کا سجدہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس سجدے سے کسی شکل میں انسانوں کا کسی انسان کو یا اللہ کے علاوہ کسی زیرو یا غیر زیرو کو سجدہ کرنے کا کوئی تصور نکل رہا ہے۔ یہ صرف سجدہ، سین جیم دال کا مطلب ہے باؤ ڈاؤن کرنا۔ یہ صرف کیا تھا؟ ایک سجدہ احترام تھا، ایک تعظیمی سجدہ تھا، سجدہ تعظیمی یا احترام کے طور پر کسی بڑے یا بزرگ کے آگے باؤ ڈاؤن کرنے کا طریقہ تھا، ورنہ یہ سجدہ نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ لگاتار کیا رویہ ہے! اللہ نے اتنی طاقت دے دی، اتنی حکومت دے دی، اتنی بڑی فرما روائی دے دی، لیکن کیا ہے؟ عاجزی ہے، انکساری ہے، اور لگاتار اعتراف نعمت اور شکر کا طریقہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس رویے میں کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی ڈھینگیں نہیں ماری جا رہی، کوئی فخر نہیں کیا جا رہا، کوئی اترایا نہیں جا رہا، کوئی جو ہے وہ گھمنڈ کا طریقہ نہیں آ رہا۔ کوئی عام شخص ہوتا اپنے گھرانے والوں کو اتنی دیر کے بعد اتنے بڑے عہدے میں سیلف میڈ ملتا تو پتہ نہیں کتنا اتراتا، دیکھا میں کتنا سمجھدار تھا، دیکھا میں کتنا سیانہ ہوں، میں نے پاپڑی بڑے بیلے ہیں، میں ہوں ہی بڑا ہوشیار، میں ہوں ہی۔
کوئی اس قسم کا تذکرہ دور دور تک شائبہ نہیں ہے. لگاتار رب کی نعمتوں کا اطراء. میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا اور اس کا احسان ہے. لگاتار بحیثیت محسن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے احسانات کا اعتراف، اس کا شکر کر رہے ہیں. احسان ہے، کیا احسان کہہ رہے ہیں؟ اس نے مجھے قید خانے سے نکال دیا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھے ملا دیا. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یاد رکھیے گا، میں پھر وہی بات دہراؤں گی جو میں نے اس دن بھی دہرائی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام پر جب اس خاتون نے بدکاری کی دعوت دی تھی، تب بھی انہوں نے یہی جملہ بولا تھا کہ میرے رب نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا ہے. آج بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے رب کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور صحرا میں آپ کو ملا دیا. شکر زاویہ نظر ہے، شکر سوچ کا طریقہ ہے. ایک ہی حالت میں شکر بھی ممکن ہے اور اسی حالت میں ناشکری بھی ممکن ہے. دیکھیں، اس حالت میں ایک عام بندہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا اللہ نے مجھے قید خانے میں ڈال دیا، اللہ نے ہمیں صحرائی میں جدا کر دیا. لیکن نہیں نا، ہر چیز میں سے شکر کا پہلو نکالا جا رہا ہے. اللہ نے ڈالا نہیں، اللہ نے نکالا ہے، یہ شکر کا پہلو ہے. اللہ نے ہمیں صحرائی میں جدائی نہیں، اللہ نے فائنلی ہمیں ملا دیا ہے. یہ شکر کا تعلق یہ پلے سے باندھ لیجئے کہ ضروری نہیں کہ ایک بہت مالدار، ایک بہت صحت مند، ایک بہت صاحب علم، ایک بہت حکومت عہدے اقتدار والا شخص ہی شکر کرے گا. شکر ایک غریب فقیر بالکل مفلس الحال بھی شکر کر سکتا ہے، اور عین ممکن ہے وہ مالدار شکر نہ کر رہا اور وہ مفلس الحال شکر کی نعمت سے مالا مال ہو. تو شکر انسان کی سوچ کا طریقہ ہے. جب سوچ مثبت ہو جاتی ہے، جب سوچ پازیٹیو ہو جاتی ہے، اور جب رب محسن بن جاتا ہے تو پھر شکر کی نعمت سے دل مالا مال ہو جاتا ہے. رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے ملا دیا. ہر حال میں رب کو محسن منا رہے ہیں، ہر حال میں شکر کا پہلو ڈھونڈ رہے ہیں. اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا میں لا کر ملایا. اور دیکھیں کہ صرف شکر بھی نہیں نظر آ رہا، لگاتار شکر بھی ہے، ذکر بھی ہے اور صبر بھی ہے. ساری چیزیں، اور تکبر کی نفی بھی ہیں. یہی تو مومن کی بہترین شان ہے نا، شکر، ذکر، صبر، تکبر کی نفی. لگاتار یہ سنتیں نظر آ رہی ہیں. صحرا سے لا کر ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. بھائیوں کے درمیان فساد کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے. دو بھائیوں کو لڑوانے والا کون ہوتا ہے؟ انسان ہو تو وہ شیطان کا چیلا ہوتا ہے. منافقوں کی صفت ہے جھگڑا کرنا، فساد ڈلوانا. اور دوسری بات کیا سمجھ آ رہی؟ آپس کے جھگڑے، آپس کے تنازع اور بھائی چارے کے خاتمے سے بچنے کے لیے پھر کیا ضروری ہے؟ شیطان کے وسوسوں، شیطان کی اکساہٹوں سے اللہ کی پناہ مانگنا کثرت سے ضروری ہے. اگر بھائی چارے سے، محبت سے، اخوت سے، آپس کے خلوص کے ساتھ بھائی بہنوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو دو کام کثرت سے کیا کریں. ایک تو ذکر الہی، کیوں؟ کیونکہ یہ بھی دل کو شیطان کے وسوسوں سے بچاتا ہے. اور دوسرا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ بھی مانگا کریں. واقعہ یہ کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا رہتا ہے، وہ علیم اور حکیم ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا لب لباب اور حاصل اور رویہ، کیا کیا سنتیں نظر آ رہی ہیں؟ لگاتار شکر، ذکر، صبر، تحمل، احسان، معاف کر دینا، اور بہت سے خوبصورت حسن سلوک اور حسن معاملات. لیکن ان سب کا لب لباب اور پیچھے وجہ کیا تھی؟ صبر کرتے تھے تو پتا تھا رب علیم حکیم ہے. شکر کرتے تھے تو بھی اس کی حکمتیں یاد آتی تھیں. احسان کرتے تھے تو بھی یہ صفات یاد آتی تھیں. یہ دو وہ صفات ہیں جن کا پہچاننا اگر میں نے اور آپ نے اپنے لیے لازم کر لیا تو زندگی کی مشکلات کیا، خوشحالیاں، تنگیاں، آسودگیاں، پریشانیاں، انشاءاللہ سب آزمائشیں گزارنی آسان ہوگی. اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی، کہیں صبر آ رہا ہے کہیں شکر. تو نے مجھے حکومت بخشی، تو نے مجھے باتوں کی تہ تک پہنچانا سکھایا. زمین اور آسمان کے بنانے والے
تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار میں مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ وہی مومنوں کا رویہ، ماضی حال مستقبل، ماضی میں استغفار، حال میں اپنے فکر کی، اپنا صبر شکر ذکر، اپنے تزکیے اور اصلاح کی کوشش، اور مستقبل میں توفنی مسلم و الحقنی بالصالحین، مجھے اسلام اور فرما برداری کی حالت میں موت دینا اور صالحین کے ساتھ میرا شمار کرنا۔ فکر آخرت میں مستقبل، موجودہ دور میں اصلاح اور ماضی میں استغفار۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصے غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود تو نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو۔ یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ وہ سوال جو مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، پورے سوال کا جواب دینے کے بعد اب اس سوال کو مزید سرٹیفائی کرنے کے لیے اس سوال کی کریڈیبلٹی کے طور پر بتا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سوال کا جواب دے رہے ہیں یہ وحی الہی کی بنیاد پر ہے۔ گویا سوال کا جواب بھی دے دیا گیا، ان کی سازش کا اور ان کی مکر کا فراڈ کا جو جال ہے اس کو بھی توڑ دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کو بھی ثابت کر دیا گیا، مشرکین مکہ کو ان کے کبھی رویوں کا آئینہ بھی دکھا دیا گیا، مشرکین مکہ کو ان کے کبھی رویوں کے انجام سے متنبع بھی کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محسن اور صحابہ اکرام کو ایک محسن کا طریقہ دکھا کر ایک خوبصورت سنت کا چہرہ اور آئینہ بھی دکھا دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو تسلی اور ان کے صبر پر جمنے کا خوبصورت انجام بھی سمجھا دیا گیا۔ زمین و آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں، ذرا توجہ نہیں کرتے، یعنی اتنا خوبصورت قصہ ہے تم اس پر بھی توجہ کرو۔ ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہو گئے ہیں کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہیں آ جائے گی؟ مشرکین مکہ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ وہ رب جس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کروا رہے ہیں، اپنی نبوت کا تعارف کروا رہے ہیں، اپنے اللہ کے کلام کا تعارف کروا رہے ہیں، آخرت کا تعارف کروا رہے ہیں، اگر تم ان تمام چیزوں کو نہیں مانو گے تو تمہارا یہ انجام ہو جائے گا۔ تم ان سے صاف کہہ دو میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجے تھے وہ سب انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف سے ہم وہی بھیجتے رہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ کی جو ساری چال اور وہ جو مکر کا فراڈ اور فریب کا وہ سارا جال تھا، کس مقصد کے لیے تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کی صداقت کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نا۔ تو عقیدہ رسالت کو، توحید، آخرت اور رسالت کو پھر سے رابن کیا جا رہا ہے کہ نبی کیا ہے؟ انسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح باقی تمام انبیاء بھی جسمانی روحانی لحاظ سے کیا ہے؟ نبی ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ ہم ان کی طرف وہی بھیجتے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر آئے جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ مشرکین مکہ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، دیکھ لو برادران یوسف کا انجام نظر آ رہا ہے نا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ کی مدد نظر آ رہی ہے نا، تو تمہیں انجام نہیں نظر آ رہا؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان لی، تقویٰ کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہیں سمجھو گے؟ سوال کرنے والوں کو بار بار جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتیں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کے نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا۔ یہ تو کرنا چاہ رہے تھے نا مشرکین مکہ، تو یکا یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالی، ہم نے سورہ یوسف میں اس احسن القصص کی جو تفصیل تیرے اس کلام میں پڑھی، اللہ
اس کو ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنا دینا۔ اللہ اس احسن القصص کی تفصیل جو ہم نے پڑھی، اللہ اس کو ہمارے لیے باعث ہدایت بنا دینا، باعث رحمت بنا دینا، باعث بخشش بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پختہ ایمان عطا فرما، اللہ اپنی پہچان اور محبت عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہمیں فرقان، ہمیں قرآن، ہمیں برہان عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ اللہ جس تکلیف میں بھی ہوں، اللہ تیری اتنی بہترین پہچان ہو، تیرا اتنا کامل ایمان ہو، تجھ سے اتنی شدید محبت اور توکل ہو کہ ہر حال میں اللہ صابر بن جائے۔ اللہ ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر پریشانی میں اللہ صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، تیرے اوپر تیرا ذکر کرنے والے، تجھ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے، اللہ جائز حد میں صحیح اور کوشش کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر دکھ، غم، پریشانی میں ہمیں تبلیغ اور دین کی دعوت کے ساتھ احسن طریقے سے جڑنے والا خوش نصیب بنا دے۔ اللہ ہر دکھ، غم، پریشانی میں اللہ ہمیں ضبط لسان اور ضبط نفس عطا فرما دے۔ اللہ ہر برائی کو ہمیں بھلائی سے دور کرنے کا ظرف عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محسن بنا دے، اللہ ہمیں محسن بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حسن سلوک عطا فرما، اللہ حسن اخلاق عطا فرما، اللہ حسن معاملات عطا فرما، اللہ حسن عبادات عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ اللہ صابر بنا، شاکر بنا، ذاکر بنا، متوکل بنا، اللہ ہر حال میں راضی برضا رہ کر اپنی ہی طرف پلٹنے والا بنا۔ اللہ اپنے علاوہ اور کسی کی محتاجی نہ عطا فرمانا، اللہ اپنے علاوہ اور کسی کا محتاج نہ بنانا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے احسانات کا کثرت سے اعتراف کرنے والا، درگزر کرنے والا بنا، اور اللہ ہمارے سارے گناہوں کو بخش دینا، اللہ کمیوں کوتاہیوں کو ہم سے دور فرما دینا۔ اللہ سورہ یوسف کا پڑھنا ہمارے لیے باعث بخشش بنا دے، باعث رحمت بنا دے، باعث ہدایت بنا دے، باعث برکت بنا دے۔ اللہ جو پڑھا ہے اس کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔